محترم بزرگوں اور پیارے بھائیوں، بہت سارے حضرات دعا کے لیے کہتے رہتے ہیں۔ میرے دوستو، دعا پوری انسانیت کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، اور خاص طور سے مسلمانوں کے لیے۔ آپ میری دعا میں بھی دیکھتے ہوں گے اس طرح کے الفاظ، اس طرح کے جملے ہمیشہ، ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تقریباً ہر دعا میں دیکھتا ہوں۔ پھر خاص طور سے جو حضرات اپنی کوئی مشکل، اپنی کوئی پریشانی سامنے رکھ کر دعا کے لیے کہتے ہیں تو ان کی تکلیف کو سن کر دل کوہتا ہے، اور دل سے ان کے لیے دعا کی جاتی ہے، دل سے ان کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ اور صرف اسی وقت نہیں جس وقت انہوں نے دعا کے لیے کہا، بلکہ ہمیشہ ان کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ آپ میری دعا میں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ایک جملہ یہ ہے کہ جو ہم نے مانگا یہ سب ہمارے حق میں بھی قبول فرما، اور جو دعا کے لیے کہتے ہیں ان سب کے حق میں بھی قبول فرما۔ یہ جملہ میری دعا میں ہمیشہ آتا ہے، خاص طور سے جب کوئی اپنی تکلیف بتاتا ہے تو بہت مرتبہ دل پہ اس کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ بغیر یاد کیے ہی خاص وقتوں میں، یعنی اوراد و وظیفے کے وقت میں وہ یاد رہتا ہے، اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، میرے شیخ حضرت مولانا شاہ ولار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ ایک بات فرمایا کرتے تھے اور مثال سے سمجھایا کرتے تھے، اور اتنی اچھی مثال جس سے ہر آدمی سمجھ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میرا بیٹا کسی شخص کے ساتھ جھگڑا کرے، کسی شخص کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئے، اب وہ تو نہ معافی مانگے اور نہ اپنی حرکت سے باز آوے، اور میں اس شخص کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا رہوں کہ میں تو معاف کر دے، میں ہاتھ جوڑے کھڑا کہ تو معاف کر دے، وہ گالیاں دے رہا، میں ہاتھ جوڑے کھڑا کہ تو معاف کر دے، وہ لڑنے مرنے کو تیار ہو رہا۔ تو آپ بتائیے گا کہ میرے معافی مانگنے یا میرے ہاتھ جوڑنے کا کوئی اثر ہوگا؟ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ وہی اپنی حرکت سے باز آوے، وہی گالی گلوچ اور جھگڑے سے پیچھے ہٹے، تب میرا کہنا بھی اثر کر سکتا ہے، خود اس کا کہنا بھی اثر کرے۔ اس لیے پیارے بھائیوں اور دوستوں، اپنے تمام کام سوچ سمجھ کر صحیح ڈھنگ سے اور صحیح طریقے سے کرو، اپنے تمام کام مشورہ کر کے، تجربے کار لوگوں سے مشورہ کر کے خوب محنت سے کرو، خوب محنت سے کرو۔ کاروبار کے جو اصول ہیں، کاروبار کا جو طریقہ ہے، اس طرح سے کرو جی۔ صحت اور تندرستی کے واسطے ورزش کی ضرورت ہے، ایکسرسائز جس کو ہم کہتے ہیں آج کل، وہ کرو، پرہیز کرو، دوائی کرو، یہ سب کرو۔ آپ کو مکان کی ضرورت ہے، دکان کی ضرورت ہے، کسی اور کام کی ضرورت ہے، کفایت شعاری کے ساتھ تھوڑا تھوڑا جمع کر کے اس کا انتظام کرو،
اس کے ساتھ انشاءاللہ العزیز آپ کی دعا بھی کارگر ہوگی اور میری اور دوسرے اللہ والوں کی دعا بھی کارگر ہوگی۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو چیزیں ہمارے تجربے کے اعتبار سے ہمیں نقصان دینے والی ہیں ان کو چھوڑو۔ جس میں سے ایک چیز جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، آپ سب بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہمارے اندر فضول خرچی اتنی بڑھ گئی ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اتنے بڑے بڑے موبائل، ماں پہ الگ، بیٹی پہ الگ، باپ پہ الگ، بیٹے پہ الگ، بڑے بڑے قیمتی بائک کے بغیر ہمارا کام نہیں چلتا۔ اگلے موڑ میں جانا تو بائک پہ جانا، گھر میں کھانے میں، پہننے میں، مہمانوں میں کتنی فضول خرچی ہو رہی ہے ہمیں معلوم ہے، دیکھتے ہیں۔ تو یہ جو حرکتیں ہیں یہ بھی چھوڑ دینی چاہیے۔ اسی طریقے سے آپسی لڑائی جھگڑے، خواہ وہاں کسی سے بیر باندھنا، یہ بالکل چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ آدمی کے چین، سکون، تندرستی، کاروبار، روپیہ، پیسہ، سب چیزوں کی بربادی ہے اس کے۔ اسی طریقے سے اللہ کی نافرمانی، جن کو ہم گناہ کہتے ہیں، گناہ، ان کا بھی ہماری زندگی کی ہر چیز پر اثر پڑتا ہے، ہر چیز پر اثر پڑتا ہے۔ دیکھو، یہ پانی ہماری زندگی کی ضرورت ہے، یہ ہوا ہماری زندگی کی ضرورت ہے، یہ بارش ہماری زندگی کی ضرورت ہے، لیکن اسی ہوا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ہمارے لیے عذاب بنا دیتا ہے، اسی پانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ہمارے لیے عذاب بنا دیتا ہے، اسی بارش کو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے عذاب بنا دیتا ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں کے اور زمینوں کے لشکر سب اللہ کے ہیں، وہ جس کو جو حکم دیتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس لیے پہلا کام، گناہ چھوڑ دو، گناہ چھوڑ دو، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں آ جاؤ، اللہ سے مانگنے والے بن جاؤ، مانگنے والے۔ میرے دوستو، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار، بے شمار، اور دین اسلام کی خوبیوں کو بیان کرنا ناممکن، اتنی ایک ایک چیز کی کتنی خوبی، لیکن آپ دعا کو دیکھ لیجیے، دعا کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی وقت مقرر نہیں، اسی وقت قبول ہوتی، دوسرے وقت میں قبول نہیں ہوتی، ایسا کوئی وقت مقرر۔ یہ تو اللہ نے بتایا ہے کہ کچھ خاص خاص وقت ہیں جن میں اللہ کی رحمت زیادہ متوجہ ہوتی ہے، لیکن ایسا کوئی وقت نہیں کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ اس وقت دعا نہیں کرنی چاہیے۔ اس واسطے میرے بھائی، اپنے تمام مقاصد کے واسطے خوب دعا کیا، خوب دعا کیا۔ دیکھو، وہ مثال میں نے جو ابھی آپ کے سامنے دی، اسی میں آپ تھوڑی بات سمجھ لیجیے۔ کسی آدمی کا کسی سے جھگڑا ہو رہا ہے، اور جس نے جھگڑا کیا، جس کی غلطی ہے، وہ معافی مانگ رہا ہے، آپ وہاں سے گزر رہے ہیں، آپ نے کہا بس چلو معاف کر دو، جب یہ معافی مانگ رہا ہے چلو معاف کر دو، جب یہ اپنی بات پہ شرمندہ ہے تو معاف کر دو۔ تو دیکھو، اس کی بات مانی جاوے یا نہ مانی جاوے، جب آپ جیسے دو آدمی کہنے لگیں گے تو دونوں مان لینا بلا۔
ایسے ہی سمجھیے گا کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں گے، پھر جب اللہ والے نیک آدمی ہمارے لیے دعا کریں گے تو اور جلدی اثر ہوگا. اللہ والوں کی دعا میں بھی جلدی قبول ہوگی، آپ کی دعا بھی جلدی قبول ہوگی. اور ہم فضول خرچہ کرتے رہیں، عیش اور عیاشیاں کرتے رہیں، ہم صحیح طریقے سے نہ کمائیں نہیں، ہم فضول خرچہ کرتے رہیں، تو میرے دوستو ان حالات میں تو دعا بھی نہیں کام کرے گی. ادھر اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، جو اللہ نے بتایا ہے جو طریقہ اس کے خلاف ہو رہا ہے. اس لیے آپ حضرات جتنے بھی یہاں موجود ہیں، خاص طور سے یہاں موجود ہیں، ان کے لیے میں عرض کرتا ہوں، گناہ چھوڑ دو، ہر گناہ چھوڑ دو. کسی گناہ میں نہ کوئی عزت ہے، نہ کوئی راحت ہے، نہ کوئی مزہ ہے. ہم تو صرف دوسروں کو دیکھ کے کرنے لگے، یا ہم پر خواہشات نفسانی کا غلبہ ہے، بس ان کے تقاضے میں کرتے ہیں، پھر اس سے تکلیفیں جھیلتے ہیں. ایک مثال جو میں نے ابھی آپ کو دی تھی، اولاد ہے. یہ اولاد انسان کی بڑھاپے کی مددگار، بلکہ ہر وقت ہر زمانے کی مددگار، لیکن اللہ اسی کو عذاب بنا دیتا ہے جب چاہتا ہے، اسی کو عذاب بنا دیتا ہے. یہ مال و دولت کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو ہمارے لیے عذاب بنا دیتا ہے، سزا بنا دیتا ہے. دیکھا، اس واسطے اللہ کی اطاعت، اللہ کا کہنا ماننا، شریعت پر چلنا، دین پر چلنا، اللہ کی عبادت، خاص طور سے اللہ کی عبادت، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا. دوستو، بات تو بزرگوں نے لکھی ہے، کتابوں میں لکھی ہے، وہیں سے ہم بھی کہہ رہے ہیں. اور اللہ کا فضل و احسان، انہی باتوں پر جب ہم نے عمل کیا تو ہم نے ایسا ہی پایا جیسا ہمارے بزرگوں نے کتابوں میں لکھا، جیسا ہم نے حدیثوں میں پڑھا ایسا ہی پایا، جیسا ہم نے قرآن پاک میں پڑھا ایسا ہی ہم نے پایا، ایسا ہی پایا. میں ان لوگوں کے لیے عرض کر رہا ہوں جو کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں، دقت میں ہیں، چاہے وہ اولاد کی طرف سے نافرمانیوں کی بنا پر، چاہے وہ قرضوں کی وجہ سے، کاروبار کی دقت اور تنگی کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے، غرض کسی بھی وجہ سے، دشمن کی وجہ سے، وہ دعا کی عادت بنائیں، دعا کی عادت بنائیں. انشاءاللہ العزیز ایسا سکون اور ایسا اطمینان دل کا رہے گا کہ چاہے یہ حالات رہیں، لیکن دل کے اندر وہ پریشانی جو ہر وقت کی جو کڑن چبھن ہوتی ہے نا، وہ نہیں رہتی. ہاں، میں بالکل صفائی کے ساتھ کہتا ہوں، اپنے نوجوان بھائیوں کو بھی کہتا ہوں، سب کو کہتا ہوں، کم سے کم اپنی شکل تو دینداروں والی بنا لو، اپنا لباس تو دینداروں والا بنا لو، کم سے کم اپنی شکل تو مسلمانوں جیسی بنا لو، اور گناہ چھوڑو. عبادت تھوڑی زیادہ جتنی ہو اتنی کرو، انشاءاللہ العزیز کوئی پریشانی نہیں ہوگی. جو ہوگا امتحان ہوگا، اور امتحان میں آدمی کو بڑا سکون رہتا ہے، ترقی کی امید ہوتی ہے، کامیابی کی امید ہوتی ہے. یہ ایک بات، ضروری بات میرے ذہن میں آئی رہی تھی، میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. اللہ مجھے بھی نفع دے اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور نفع دے. ہاں، کاغذ یہیں رکھا ہوا ہے، پتہ نہیں ہے پڑھ دیا تھا یا نہیں پڑھ دیا تھا،
کوئی بات نہیں، اگر دوبارہ سنیں تو فائدہ ہی ہوگا۔ جس سے ملو کشادہ روئی سے ملو، بلکہ مسکراہٹ اور تبسم مناسب ہے تاکہ وہ خوش ہو جائے۔ دیکھو دوستو، جس کو آج کل کے الفاظ میں سمجھا دینا بہت ضروری ہے، اس سے بات بڑی آسانی سے سمجھ آتی ہے۔ جو شخص آپ کے پاس آئے اس کا اکرام کرو، چھوٹا آوے تو بھی اس کی حیثیت اور مرتبے کے مطابق، اور بڑا آوے اس کا بھی اکرام کرو، اس کی حیثیت اور اس کے مرتبے کے مطابق۔ اس میں سے ایک چیز ہے خوش مزاجی کے ساتھ ملنا، تبسم اور مسکراہٹ کے ساتھ ملنا، نہ کہ منہ بنا کر غصے میں ہو کر۔ یہ اسی واسطے آپ نے شاید اس میں بھی پڑھا ہے، نہ پڑھا ہو تو مثال کے طور پر کوئی آئے، آپ چارپائی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور جگہ بھی ہے، پھر بھی تھوڑے سے کھسک جاؤ، آئیے بیٹھیے، تشریف رکھیے، یہ ہے اکرام۔ جس سے ملو کشادہ روئی کے ساتھ ملو، ہنسمکھ چہرے کے ساتھ ملو، بلکہ چہرے تبسم اور مسکراہٹ ہو تاکہ وہ خوش ہو جائے۔ سب سے اچھا نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ ایک بات جو بار بار آپ نے سنی ہے، پھر کہتا ہوں اور پھر سناتا ہوں، اور رات جو میں نے آپ کو بات بتائی نا مغرب کے بعد، اس کو بھی دھیان میں رکھنا۔ جی، طرح طرح سے ہمارے دلوں کے اندر شکوک اور شبہات پیدا کرتے ہیں اسلام اور مسلمانوں کے دشمن اور شیطان کے چیلے۔ ایک مرتبہ یہ جو دونوں ہاتھ باندھ کے بیٹھے نا بھائی، ایسے نہ بیٹھو، ایسے تو نیند آ جائے گی، جب گھٹنوں کی کوڑی بھر رکھی ایسے تو نیند آ جائے گی، چھوڑ کر چست ہو کے بیٹھو۔ تو ایک یہودی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، یہ بھی کوئی نبی ہے جو ہگنے موتنے اور سنکنے کے طریقے بتاتے ہیں؟ ارے نبی تو اللہ کے دربار کی اور اللہ کی بڑی بڑی باتیں بتایا کرتے ہیں۔ تو دیکھو ان الفاظ سے سننے والے کے دل پر کیا اثر ہوگا؟ سب سے پہلا یہی اثر ہوگا کہ اچھا نبی تو ایسے ہوا کرتے ہیں، یہ تو ایسے ہیں نہیں، یہ تو نبی نہیں ہے۔ تو نبوت میں شک پیدا ہوگا، بس بیڑا غرق، ایمان ختم۔ یہ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کتنے پکے تھے، انہوں نے کہا ہاں 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 ہاں، ہمارے نبی ہم کو پیشاب کرنے، پاخانہ کرنے، تھوکنے، سنکنے کا بھی طریقہ بتاتے ہیں۔ ہاں ہاں، ہمارے نبی ہم کو پیشاب کرنے اور تھوکنے سنکنے کا بھی طریقہ بتاتے ہیں۔ یعنی انہوں نے اسی بات کو اور تعریف میں بدل دیا، اور سچ بھی یہی ہے، اور سچ بھی یہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوٹی بڑی باتیں سب بتا کر گئے ہیں، اور انہی میں ہماری خیر ہے، انہی میں ہماری عزت ہے، انہی میں ہماری بقا ہم انہی کی وجہ سے باقی ہیں۔ دیکھو کوئی بنگال کے رہنے والا مسلمان لیکن اس کے نام عربی، کوئی پنجاب کا رہنے والا مسلمان اس کے نام عربی، کوئی امریکہ کا رہنے والا مسلمان اس کے نام عربی، کوئی ملیشیا کا، انڈونیشیا کا، کہاں کہاں کے رہنے والے مسلمان، سب کے نام عربی۔ ایسا ہی ہے بھائی، ایسا ہی بھائی۔ تو نام رکھنے میں کوئی تو بات ہوگی، جو ساری دنیا کے مسلمان اپنے نام عربی رکھتے ہیں، اس میں بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے۔ اور علم والے، عقل والے
اور دنیا کی تاریخ کا تجربہ رکھنے والے جانتے ہیں کہ نام سے کیا اثر پڑتا ہے۔ اس واسطے اپنے نام نبیوں کے نام پر رکھو، اپنے نام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ناموں پر رکھو، اپنے نام عبداللہ عبد الرحمن کے ساتھ رکھو، اپنے نام محمد اور احمد کے ساتھ رکھو۔ یہ بڑی برکت ہے اس میں۔ آج ایک نیا فیشن چلا ہے، ہاں دیکھو، اب تو کمی آ گئی اس میں۔ اب تک آپ نے دیکھا بہت سارے لوگوں کے اس نام کے ساتھ محمد لگا ہوا ہے، بہت سارے لوگوں کے ساتھ نام کے ساتھ احمد لگا ہوا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں اس میں کیا راز ہے؟ اس میں راز یہ ہے کہ ان لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہے کہ ہر آدمی اپنا نام محمد رکھنا چاہتا ہے، ہر آدمی اپنا نام احمد رکھنا چاہتا ہے۔ اب اس نے محمد کے ساتھ جو زکریا لگا لیا تو اس لیے لگا لیا تاکہ امتیاز ہو جاوے، فرق ہو جاوے، ورنہ سبھی محمد رکھ لیں گے نام تو فرق نہیں ہو پائے گا۔ تو ایک محمد کے ساتھ دوسرا نام لگا دیا زکریا، تو یہ امتیاز ہونے کے واسطے۔ تو محمد نام ہو، احمد نام ہو، عبداللہ ہو، عبد الرحمن ہو، اس طرح کے نام۔ آج ہم نے اللہ کے رسول کا نام اپنے نام کے ساتھ چھوڑ دیا، باپ کا نام بلانے لگے، خالد رشید ہے بھائی باپ سے، اب اللہ کے نبی سے بھی زیادہ محبت اپنے نام سے، باپ سے۔ ہاں تو دیکھو، یہ اس طرح کی حرکتیں نہ کرو۔ ناجائز نہیں کہتا، ناجائز نہیں کہتا، دین کے اندر بات یہی ہے، اور ہمارے دین اسلام کی خوبی یہی ہے کہ نفع کی بات بتا دی اور ہر بات پر سزا نہیں سنائی، ہر بات کو منع نہیں کیا، نفع کی بات بتا دی۔ تو اچھا نام رکھو، ایسا نام رکھو جس سے نام سے مسلمان ظاہر ہو، جس سے دین سے نسبت ظاہر ہو، اللہ سے نسبت ظاہر ہو، اللہ کے نبی سے نسبت ظاہر ہو۔ آج سمجھتے ہیں کہ نیا سا نیا نام ہونا چاہیے، نیا سا نیا نام۔ ہمارے ہی سمجھو بھتیجا ہی کہہ لو، اس سے پوچھا بھائی کیا نام رکھا بچے کا؟ اب وہ ولی نام رکھا جی، ولی۔ مگر پھر تو محمد ولی رکھو، لیکن لمبا ہو جانے کا نام۔ تو ہمیں اس کی بھی تعلیم دی گئی ہے، اور وہ یہی تعلیم ہے، سب سے اچھا نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ اسی طریقے سے بعد میں سمجھیے کہ انبیاء کرام کے نام پر رکھو، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے نام پر رکھو، خالص عربی نام رکھو۔ نہ ایسا نام رکھو جس سے فخر اور دعویٰ پایا جاوے، نہ ایسا جس کے برے معنی۔ ہاں، بندہ حسن، بندہ حسین وغیرہ نام مت رکھو۔ جس لفظ کے معنی جس اچھے نہ ہو مت رکھو۔ بہت سے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل دیے تھے، بعض معنی جو ہے وہ اپنے اندر شرک کی بو لیے ہوئے ہوتے ہیں، شرک کی بو۔ جیسا کہ بتایا بندہ حسن، حسن کا بندہ، بندہ حسین، حسین کا بندہ، غلام حسن، غلام حسین، یہ نام مت رکھو۔ یہ معنی ان کے اندر برے معنی، شرکیہ معنی پائے گا۔ خدا بخش تو رکھ سکتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا، حسین بخش نہیں، حسن بخش نہیں، یہ ہے۔ ایک بات، زمانے کو برا مت کہو، کیونکہ زمانہ نہ تو کچھ، زمانہ
تو کچھ نہیں کر سکتا، وہ بات نعوذ باللہ اللہ کی طرف پہنچتی ہے۔ زمانے کو برا مت کہو۔ یہاں ایک بات اور سن لو، یہ تو بات بالکل صاف ہو گئی، یہاں ایک بات اور سنو، اور میرے بھائیوں بہت دھیان سے سنو۔ اب ایک فیشن ہو گیا مسلمانوں کو برا کہنا، اور غیر تو برا کہتے ہی کہتے ہیں، ہم بھی اپنے کو خود برا کہتے ہیں۔ اب مسلمانوں کو محلوں میں جاؤ وہ بچوں ہی بچے، بھائی مسلمانوں کو محلے میں جاؤ تو گندگی کا ڈھیر۔ بھائی میں دانت صاف کرا رہا تھا، ڈاکٹر حالانکہ مسلمان تھا، بھائی مسلمانوں کے دانت بہت جلدی خراب ہو، یہ گوشت کھینچا ہے نا یہ۔ اب ہر ایک سے تو ہر وقت جھگڑا نہیں جاتا۔ میں نے اس سے کہا، میں کہا تو بھائی ڈاکٹر ہے، یوں بتا گوشت میں اور دانت خراب ہونے میں کیا تعلق ہے؟ تو گوشت میں کوئی ایسی چیز ہے جس سے دانت خراب ہوتے ہو؟ اب چپ۔ تو اپنے آپ کو خود برا کہنا ایک فیشن بن گیا ہے۔ جب ہم نے یوں کہا کہ مسلمان ایسے ہیں تو میں بھی تو مسلمان ہوں، وہ برائی میرے اندر بھی تو ہے، میں بھی تو بروں میں بھی تو ہوں، لیکن یہ اس طرح کہتا ہے جیسا کہ خود تو اس سے پاک اور بری ہو اور دوسرے مسلمانوں میں یہ برائی پائی جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو شخص اس طرح بات کرتا ہے اس کے برا ہونے کے لیے، بدترین ہونے کے واسطے یہ ایک برائی اس کے اندر ہو تو کافی ہے۔ ساری برائیاں اس کے اندر ہے لیکن ایک یہ برائی اس کے اندر ہے تو اس کے برا ہونے کے واسطے کافی ہے۔ تو نہ زمانے کو برا کہو، نہ اس طرح کی باتیں کہو جس سے پوری قوم کی برائی ہوتی ہے، خاص طور سے جس میں اپنی تعریف اور اپنی بڑائی بھی کے معنی بھی نکلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، قوم، امت سب طرح کے آدمی ہیں، اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، جاہل بھی ہیں، عالم بھی ہیں، امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، مجبور بھی ہیں، تو سب طرح کی بات ہے۔ اس طرح یہ دیکھو تہذیب کی باتیں ہیں۔ افواہوں کی باتوں کو آگے نقل مت کرو، یوں کہہ دو آپ، افواہ کہتے ہیں سنی سنائی بات کو آگے نقل کرنا، سنی سنائی بات کو آگے نقل مت کرو۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ لوگ یوں کہہ رہے ہیں اور سننے میں یہ آیا ہے، اس کو معتبر خبر جاننا غلط ہے، اس لیے اس کے کہنے کی ممانعت آئی ہے کہ لوگ یوں کہتے ہیں۔ غرض حاصل یہ ہے کہ بلا سند کوئی بات مت کہو، بلا سند کوئی بات مت کہو۔ بات اب سمجھ میں آگی پوری کی پوری آخر میں، یہ تو ہے ہی۔ اب ایک بات اور بتا دو، موبائل ہے، کہیں سے کوئی میسیج آیا، نہ پڑھا نہ سمجھا، آگے شیئر کر دیا، نہ پڑھا نہ سمجھا، آگے شیئر کر دیا، تو یہ بھی اسی میں سے ایک ہے، یہ بھی اسی میں سے ایک ہے۔ کیا کہتے ہیں لوگ اکثر و بیشتر فیس بک پہ جاتے ہیں اور وہاں پر جو پڑھا اور اچھا سا لگا آگے شیئر کر دیا، آگے سے اس کے صحیح اور غلط ہونے کا کچھ پتہ نہیں، اس کے صحیح اور غلط ہونے کا کچھ پتہ نہیں۔ ایک صاحب تھے، ہمارے دوستوں میں تھے، لیکن ان کی حرکتیں دیکھ دیکھ کر تو کئی مرتبہ میں نے منع کیا، پھر میں نے ان کا نمبر ہی ڈیلیٹ کر دیا۔ وہ کیا کہتا ہے، طیرن ابابیل، کہ ابابیل پرندے کو برا مت کہو، چونکہ اس نے مسلمانوں کی مدد کی ہے، اور عرب میں یہ پرندہ ابابیل پرندہ بہت ہوتے تھے، یہ بات اس نے لکھی۔ میں نے اس کو تفسیر کے حوالے سے لکھ کے بھیجا کہ کیا کہہ رہے ہو تم، یہاں ابابیل سے
وہ پرندہ مراد نہیں ہے جس کو ہم ابابیل کہتے ہیں، بلکہ ابابیل یہاں جو کہا گیا ہے یہ تو ایک الگ ہی پرندہ تھا۔ عرب نے اور دنیا نے نہ وہ پرندہ اس سے پہلے دیکھا نہ وہ پرندہ اس کے بعد دیکھا، وہ تو خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تھا، جس نے ابرا کے لشکر پر کنکریاں گرائی تھی۔ تو سوچتے نہ سمجھتے، علم ہے نہیں، بڑا بننے کا شوق ہے، تو بغیر تحقیق کے دین کی بھی کوئی بات آگے مت کہو، جس کے صحیح ہونے کا آپ کو علم ہو کوئی بات آگے چلاؤ، ورنہ مت چلاؤ۔ اور ایسے کوئی بھی خبر ہو، جب تک آپ کو خوب اچھی طرح تحقیق اور تصدیق نہ ہو جاوے آگے مت کہو۔ دیکھو یوں تو بہت ساری باتیں ہیں، میں مثال کے طور پر کہوں، آپ کو معلوم ہوا، کسی نے بتایا کہ وقت فلاں کا انتقال ہو گیا، تو محض سن کر یہ آگے مت پھیلا دو۔ اس سلسلے میں میرا طریقہ یہ ہے، آج کل کے بہت زمانے سے فون ہے، میں ان کو کسی آدمی کو فون کرتا ہوں اور یوں پوچھتا ہوں فلاں کی طبیعت کیسی ہے، فلاں کا کیا حال ہے۔ اب جب وہ بتاتا ہے کہ جی اس کا انتقال ہو گیا، تب اس کی تصدیق ہوئی، تب پھر ہم آگے کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال خام خواہ کی باتیں آگے پھیلانا، جھوٹی باتیں آگے پھیلانا، انہی کو کہتے ہیں افواہ۔ افواہ نہیں پھیلانی چاہیے۔ اشراق کا وقت ہوتے بتا دیجیے گا، میرا گھنٹہ نہیں بولے گا آج۔ یوں نہ کہو کہ اگر خدا چاہے اور اللہ چاہے اور اللہ کا رسول چاہے تو یہ کام ہو جائے گا، یوں مت کہو۔ اس لیے کہ کائنات کے نظام چلانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دخل نہیں ہے، وہاں تو صرف اللہ کا دخل۔ اگر اللہ چاہے یہ کام ہوگا تو کہو، لیکن اللہ کے رسول یا کوئی اور دوسرا آدمی اس کا نام اس کے ساتھ شامل مت کرو۔ جی ہاں، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں اللہ چاہے، اللہ کا رسول چاہے تو یہ کام ہو جائے، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ مت کہو کہ اوپر خدا اور نیچے تم، تو اس نے گویا کہ اس شخص کو اللہ کے برابر کر دیا۔ ایسی بات نہیں کہنی چاہیے، بلکہ یوں کہو کہ اگر خدا چاہے تو یہ کام ہو جائے، اور باقی آپ کے اختیار میں آپ کا ہے یہ کام، آپ کر سکتے ہیں یہ کام، ایسا کیا۔ اگلی بات سنیو اور دھیان سے سنیو، اور خاص طور سے علماء کرام جو تشریف فرما ہے وہ سنیے۔ فساق اور فجار کے لیے زیادہ تعظیمی الفاظ استعمال مت کرو۔ جی ہاں، برا شعر کہنا تو برا ہے ہی، جائز اور مباح اشعار میں بھی اس قدر مشغولی نہیں ہونی چاہیے جس سے دین و دنیا کی ضرورت میں حرج اور خلل ہونے لگے اور اسی کی دھن ہو جائے۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے لوگوں کا بھی جو آپ سے پہلے گزرے اور جو آئندہ بعد آپ کے بعد میں آئیں گے سب کا علم عطا کیا تھا۔ اوتیت علم الاولین والآخرین، اور کاموں کی، اعمال کی، چیزوں کی تاثیر سے آپ واقف تھے۔ جس طریقے سے یہ جو ہوتی ہے نا شراب، کوئی اتنی سی پیوے ایک گھونٹ، اس سے بھی کم، تو وہ بھی بری ہے، اس سے نشہ ہو نہ ہو تو بھی بری ہے۔ اس لیے کہ اس کی برائیوں میں سے ایک برائی یہ ہے کہ آدمی اس کو پھر بڑھاتا رہتا ہے۔ ہاں،
چھوٹتی نہیں یہ کافر لگی ہوئی، یہ اس کی تاثیر ہے۔ نشہ نہ بھی ہو تب بھی بڑھتا رہتا ہے آدمی سے۔ اسی طرح سمجھ لیجیے گا آپ، جن لوگوں کو شعر شاعری کا ذوق ہو جاتا ہے، مزاج ہو جاتا ہے، بس وہ بھی اسی میں لگے رہتے ہیں، اپنے ضروری کام چھوڑ دیتے ہیں، دین و دنیا کے کام چھوڑ دیتے ہیں جی۔ اس واسطے اچھا شعر کبھی کبھار پڑھ لیا اچھی بات ہے، اس میں زیادہ نہیں لگنا چاہیے، اور برا شعر، غلط شعر تو پڑھنا ہی نہیں چاہیے، یہ بات ہے۔ اسی طریقے سے میں دوسری بات آپ کو بتاؤں، کچھ کھیل کیا تقریباً سبھی کھیل، ان کی تاثیر بھی یہی ہے، ان کی خاصیت بھی یہی ہے۔ ہم بیٹھے کھیل نہیں رہے، دیکھ رہے، اب نماز کا وقت ہو گیا، اب بس اسے اور دیکھ لوں پھر چلو گا، اور پھر اچھا اسے پھر دے لو پھر چلوں گا۔ تو آدمی نماز کا نہیں بلکہ نہ معلوم کتنے ضروری کاموں سے، بلکہ ہم تو یہاں تک کی بات سنتے ہیں جس کی ہمیں یقین نہیں آتا، لیکن بہرحال لوگ نقل کرتے ہیں، تو اگر بالکل سچی نہ صحیح تو سچی ہونے کا تو امکان تو ہے، احتمال تو ہے۔ آپ نے دیکھا ہو کہ لوگ تاش کھیلتے ہیں، کچھ اور کھیلتے ہیں، شطرنج، پتنگ کتنے کھیل ہیں، اور خاص طور سے آدمی جب ہار جیت کے بالکل اس پہ آ جاتا ہے نا، تو آدمی کے اندر ایسا جذبہ رہتا ہے کہ بس ہم کو یوں کرنا ہے، یہ جیتنا ہے۔ تو نماز کی تو کیا، ایک شخص اسی طرح کھیل رہا تھا، آگے بتایا گیا کہ آپ کا بیٹا سخت بیمار ہے، لگے ڈاکٹر کے لے کے چلو، میں آ رہا ہوں ابھی۔ لے جانے والے اس کو ڈاکٹر کے لے گئے، ابھی کھیل اس کا پورا ہوا نہیں تھا، خبر دی کہ بچے کا انتقال ہو گیا، اب گھر لے چلو، میں آ رہا ہوں ابھی، کہ آپ کا بچہ گھر پہنچ گیا ہے، بہت سارے مہمان جمع ہیں، آ جاؤ، اب بس تم نہلانے کی تیاری کرو، میں آ رہا ابھی جی، اور بس تم دفنا کے آ جاؤ، میں آ رہا ابھی۔ ان کھیلوں کی یہ تاثیر ہے، شاعر و شاعر کی یہی تاثیر ہے، نشے کی یہی تاثیر ہے، اسی لیے فرماتے ہیں۔ بات وقت ہو گیا، باتیں تکلف کے ساتھ اور چبا کر نہ کرو۔ آدمی بہت مرتبہ اپنا کمال، اپنا عقل مند ہونا، اپنا زیادہ سمجھدار ہونا، بہت زیادہ بولنے والا ہونا، بڑا اچھا بولنے والا ہونا، اپنی بات سے بھی ظاہر کرتا ہے۔ ہم کو آپ نے دیکھا نہیں، آپ ہمارے گھر نہیں آئے، میرا باپ ایسا تھا، میرا دادا ایسا تھا، ہمارے یہاں یہ تھا۔ یہ چیزیں جو ہے نا، کچھ اندر کے روگ ہیں، وہ اس طرح ظاہر ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ایسے اپنے واز پر خود عمل نہ کرنے کا بڑا وبال آیا ہے۔ ہاں، جو بات کہو اس پر عمل کرو۔ خاص طور سے امام صاحب کو، مؤذن صاحب کو، کتاب پڑھنے والے کو، واعظ کو، مقرر کو، شیخ کو اپنی بات پر عمل کرنا چاہیے جب اس میں تاثیر آتی ہے، اور خود عمل کرے، خود عمل نہ کرے، دوسروں کو بتاوے، اس کا بڑا وبال ہے۔ جی ہاں، جہنم کے پاس سے کچھ لوگ گزریں گے، جنتی لوگ، کچھ لوگ جہنم کے پاس سے گزریں گے، اور جہنم میں کسی کو تڑپتے ہوئے عذاب میں مبتلا دیکھیں گے، وہ تعجب اور حیرت سے کھڑے ہو جائیں گے، اور یہ کہیں گے ارے یہ کون؟
پھر اس کو پہچان کر خطاب کر کے کہیں گے جی ہم تو آپ ہی کی وجہ سے جنت میں جا رہے اور آپ یہاں کیسے آئے؟ وہ کہے گا بھائی میں تمہیں تو بتاتا تھا، خدا بند نہیں کرتا تھا۔ کلام میں درمیانی کلام کا لحاظ رکھو، نہ اس قدر مختصر بات کہو کہ مطلب ہی سمجھ میں نہ آوے، اور نہ اس قدر لمبی بات کرو کہ سننے والا گھبرا جاوے۔ جی میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ پھر دھوکہ ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہاں سے بات شروع ہوئی۔ جس طرح عورت کو احتیاط ضروری ہے کہ غیر مرد کے کان میں اس کی آواز نہ پڑے، اسی طرح مرد کو بھی احتیاط ہے کہ وہ ایسی اچھی آواز سے غیر عورتوں کے سامنے اشعار، نظم، نعت وغیرہ نہ پڑھے جس سے عورتوں کا دل اس کی طرف مائل ہو جائے، کیونکہ عورتوں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے۔ گانا بجانا اور گانا سننا، اس سے دل برباد ہو جاتا ہے، کیونکہ نفس میں، طبیعت میں گندگی اور خباثت غالب ہے، اور گانے بجانے سے دل کے اندر جو چیز پہلے سے موجود ہے وہ حرکت میں آ جاتی ہے۔ اس واسطے گانے بجانے سے، موسیقی سے، ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔